بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمہارے پاس یہ لاکٹ کہاں سے آیا اور تم اسے اس طرح کیوں چھپا کر رکھتی ہو جیسے یہ تمہاری جان ہو؟ مالک مکان کے لہجے میں ایسی لرزش تھی جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ وہ شخص جو بھی چند لمحے پہلے میرے بچوں کو دھکے دے کر گھر سے نکال رہا تھا اور ہمارا سامان گلی میں پھینکنے کی دھمکیاں دے رہا تھا، اب اس پرانے لاکٹ کو دیکھ کر ساکت کھڑا تھا۔ میری بیوی حبیبہ جو کہ آنکھوں میں آنسو لیے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی، اب حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنی مٹھی میں دبا ہوا وہ لاکٹ مالک مکان کی ہتھیلی پر رکھا تو اس کے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگ دیکھ کر ہم سب حیران رہ گئے۔ مالک مکان کی آنکھیں اس لاکٹ پر جمی ہوئی تھیں اور اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے، جیسے اسے کوئی بہت پرانی اور قیمتی چیز مل گئی ہو جو برسوں پہلے اس سے چھن گئی تھی۔ اس وقت ہم دونوں میاں بیوی اس حقیقت سے بالکل ناواقف تھے کہ یہ معمولی سا زیور ہماری تقدیر کا فیصلہ کرنے والا ہے اور اس کے پیچھے ایک ایسی داستان چھپی ہوئی ہے جس کا انکشاف ہماری زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دے گا۔ یہ وہی لمحہ تھا جہاں سے ایک نیا موڑ آنا تھا، لیکن اس مقام تک پہنچنے کے لیے ہمیں دکھوں اور محرومیوں کے ان تمام راستوں سے گزرنا پڑا جنہوں نے ہمیں اس شہر کی ایک تنگ و تاریک گلی میں لا کھڑا کیا تھا، جہاں آج ہماری عزت اور چھت کا سوال بن گیا تھا۔ اب وہ مالک مکان ہمیں نکالنے کی بجائے اس لاکٹ کو کسی بیش قیمت خزانے کی طرح دیکھ رہا تھا، جیسے اس میں اس کی اپنی زندگی کی کوئی کھوئی ہوئی سانس قید ہو۔ یہ لاکٹ کس کا ہے اور حبیبہ کے پاس کیسے آیا؟ یہ وہ راز تھا جس نے اس لمحے وقت کی گردش کو روک دیا تھا اور ہمیں ماضی کے ان اوراق کی طرف موڑ دیا جہاں سے اس اذیت ناک سفر کی شروعات ہوئی تھی۔ میرا نام حارث ہے اور میرا تعلق ایک نہایت غریب گھرانے سے تھا۔ ہم 3 بہن بھائی تھے اور میں سب سے چھوٹا تھا۔ میرا بچپن غربت میں ضرور گزرا، لیکن ہمارے پاس ایک بڑی نعمت تھی اور وہ تھا ابا کا اپنا چھوٹا سا گھر۔ میرے دونوں بڑے بھائی محنت مزدوری کرتے تھے، لیکن ابا ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ محنت میں ہی عظمت ہے۔ ابا ایک بہت ہی سادہ مزاج اور خوددار انسان تھے جنہوں نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا۔ ہم اس چھوٹے سے گھر میں ہنسی خوشی رہتے تھے اور ہمیں کبھی احساس نہیں ہوا کہ ہماری جیبیں خالی ہیں، کیونکہ ابا کی محبت نے ہمیں کبھی کسی کمی کا احساس ہونے ہی نہ دیا تھا۔ وہ اکثر شام کو کام سے واپس آتے تو ہم سب ان کے گرد بیٹھ جاتے اور وہ ہمیں زندگی کے اتار چڑھاؤ کے بارے میں بتاتے تھے۔ وہ گھر ہمارے لیے قلعہ تھا جہاں ہم دنیا کی ہر سختی سے محفوظ تھے، مگر ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ وقت کے سائے اتنی جلدی بدل جائیں گے اور یہ چھت بھی ایک دن ہم سے چھن جائے گی جس کے لیے ابا نے اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی لگا دی تھی۔ میرا بچپن ان گلیوں میں کھیلتے ہوئے گزرا جہاں ہر گھر کی اپنی ایک کہانی تھی، مگر ہمارا گھر سب سے الگ تھا کیونکہ وہاں سکون اور اطمینان تھا جو بڑے بڑے محلوں میں بھی میسر نہیں ہوتا۔ ہم غریب ضرور تھے لیکن کبھی کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا تھا۔ ابا کی شخصیت ہمارے لیے ایک مثال تھی اور ہم سب بھائی ان کی عزت کرتے تھے، مگر جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا حالات بدل رہے تھے اور ہمیں اس کا ذرا برابر بھی اندازہ نہیں تھا کہ مستقبل ہمارے لیے کیا چھپائے بیٹھا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور میں جوانی کی دہلیز پر پہنچا تو ابا نے میری شادی حبیبہ سے کروا دی۔ حبیبہ بھی ایک غریب گھرانے کی لڑکی تھی، لیکن اس کے اخلاق اور صبر نے میرے گھر کو جنت بنا دیا تھا۔ وہ بہت کم میں خوش رہنے والی عورت تھی اور اس نے کبھی مجھ سے ایسی فرمائش نہیں کی جو میری پہنچ سے باہر ہو۔ ہم دونوں اپنی چھوٹی سی زندگی میں مگن تھے کہ اچانک ابا کی وفات ہو گئی۔ ابا کی موت جیسے ہمارے سر سے آسمان چھن جانے کے مترادف تھی۔ ان کے جاتے ہی میرے بھائیوں کے رویے بدل گئے۔ جو بھائی کل تک ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، اب ان کی نظریں اس چھوٹے سے گھر کے بٹوارے پر تھیں۔ ابھی ابا کا سوگ بھی ختم نہیں ہوا تھا کہ انہوں نے گھر کو تقسیم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اب ہم سب کا ایک ساتھ رہنا ممکن نہیں ہے اور ہر کسی کو اپنا راستہ الگ کر لینا چاہیے۔ اسے سن کر میرے دل پر جو چوٹ لگی اسے میں بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ رشتوں کی یہ تلخی میرے لیے بالکل نئی تھی۔ حبیبہ نے مجھے بہت سمجھایا کہ حارث، یہ دنیا ایسی ہے ہی، یہاں کوئی کسی کا نہیں ہوتا، مگر میں اپنے بھائیوں سے اس طرح کی بے وفائی کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ ابا کا وہ گھر جو کبھی محبت کا گہوارہ تھا اب نفرت اور لالچ کا مرکز بن چکا تھا۔ ہر طرف صرف دیواریں نظر آ رہی تھیں
اور وہ اپنائیت کہیں کھو گئی تھی جس نے ہمیں برسوں سے جوڑ کر رکھا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اب یہاں رہنا میری خودداری کے خلاف ہے اور مجھے اپنے لیے کوئی دوسرا راستہ تلاش کرنا ہوگا تاکہ میں اپنی بیوی اور آنے والی نسل کو ایک پرامن ماحول دے سکوں۔ وہ 3 کمروں کا مختصر سا گھر تھا جس میں ہر بھائی کے حصے میں صرف ایک ایک کمرہ آتا تھا۔ جب جائیداد تقسیم ہوئی تو معلوم ہوا کہ کمرے کے آگے صحن نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ ایسے میں وہاں دم گھٹنے کے سوا کچھ نہ ہوتا اور حبیبہ کے لیے وہاں رہنا بہت مشکل ہو جاتا۔ میں نے جب دیکھا کہ بھائی کسی بھی صورت پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے اور وہ ایک ایک انچ زمین کے لیے لڑنے کو تیار ہیں، تو میں نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ میں نے اپنا حصہ بڑے بھائی کو دے دیا اور اس کے بدلے میں جو تھوڑی بہت رقم ملی اسے لے کر دوسرے شہر جانے کا ارادہ کر لیا۔ حبیبہ نے بھی میرا بھرپور ساتھ دیا اور ہم نے نم آنکھوں کے ساتھ اس گھر کو خیر بات کہہ دیا جہاں میرا بچپن گزرا تھا۔ ہم نے اپنے خوابوں اور یادوں کو ایک چھوٹے سے تھیلے میں بند کیا اور ایک انجان منزل کی طرف نکل پڑے۔ ہمیں یہ گمان بھی نہیں تھا کہ یہ شہر ہمیں کن آزمائشوں میں ڈالنے والا ہے اور زندگی ہمیں کس موڑ پر لا کھڑا کر دے گی جہاں ہماری عزت اور چھت کا فیصلہ ایک پرانا لاکٹ کرے گا۔ سفر طویل تھا اور راستے کٹھن، مگر میرے ساتھ حبیبہ کا حوصلہ اور ابا کی دعائیں تھیں جو مجھے آگے بڑھنے کی ہمت دے رہی تھیں۔ ہم نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کیونکہ ہمیں معلوم تھا کہ اب ہماری منزل وہ شہر ہے جہاں کوئی ہمیں جاننے والا نہیں ہے اور ہمیں اپنی پہچان خود بنانی ہے۔ یہ جدائی بہت تکلیف دہ تھی مگر اپنی عزت بچانے کے لیے ہمیں یہ قربانی دینا ہی تھی، اور یوں ہم ایک نئے سفر پر روانہ ہو گئے جس کی منزل کا ہمیں ابھی تک علم نہیں تھا۔ بس اللہ پر بھروسہ تھا کہ وہ ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ شہر کی بھیڑ اور دھوئیں نے ہمارا استقبال کیا تو ہمیں شدت سے اپنے گاؤں کے پرسکون صحن کی یاد آئی، لیکن اب واپسی کا کوئی راستہ نہ تھا۔ ہم نے کئی دن تپتی سڑکوں پر چل کر ایک ایسی بستی میں ٹھکانہ ڈھونڈا جہاں انسانوں کا سمندر بستا تھا۔ وہ 2 چھوٹے سے کمرے تھے جن کی دیواروں سے سیمٹ جھڑ رہا تھا اور چھت اتنی نیچی تھی کہ محسوس ہوتا تھا ابھی ہمارے سروں پر آ گرے گی۔ مالک مکان نے پہلے ہی دن کرایہ اور ایڈوانس مانگ کر ہمیں یہ باور کروا دیا کہ یہاں رشتوں سے زیادہ پیسوں کی اہمیت ہے۔ میں نے اپنی جیب میں موجود وہی تھوڑی سی رقم اس کے حوالے کر دی جو بھائیوں سے اپنا حصہ لینے کے بعد بچی تھی۔ حبیبہ نے خاموشی سے اپنا مختصر سا سامان ان دیواروں کے درمیان سیٹ کیا اور کبھی یہ شکوہ نہیں کیا کہ ہم کہاں آ گئے ہیں۔ وہ سارا دن گھر کی صفائی میں جتی رہتی اور شام کو جب میں کام کی تلاش سے تھکا ہارا واپس آتا تو وہ مسکرا کر میرا استقبال کرتی تھی۔ شہر کے ان تنگ مکانوں میں زندگی گزارنا ہمارے لیے ایک نیا تجربہ تھا جہاں نہ تو کھلی فضا تھی اور نہ ہی وہ اپنائیت جو ہمیں گاؤں میں حاصل تھی، لیکن ہم نے تہیہ کر لیا تھا کہ ہمیں یہاں اپنی نئی دنیا بسانی ہے اور اپنی محنت سے اس اجنبی شہر کو اپنا بنانا ہے۔ حبیبہ اکثر رات کو کھڑکی کے پاس بیٹھ کر آسمان کے ان چند تاروں کو دیکھتی جو شہر کی آلودگی میں دھندلا گئے تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں امید کی ایک ایسی شمع روشن تھی جس نے مجھے کبھی ٹوٹنے نہیں دیا۔ ہم نے تنگی کے ان ابتدائی دنوں کو ایک چیلنج کے طور پر قبول کیا اور اللہ کے بھروسے پر اپنی زندگی کا نیا سفر شروع کیا جس کی منزل کا ہمیں ابھی تک کچھ معلوم نہیں تھا اور نہ ہی کوئی سہارا میسر تھا۔ اگلے ہی دن میں نے اپنے اوزار اٹھائے اور تعمیراتی جگہوں کا رخ کیا تاکہ اپنی مستری کی مہارت کو یہاں بھی ثابت کر سکوں۔ گاؤں میں کام کرنا اور شہر کی بڑی عمارتوں پر مزدوری کرنے میں بہت فرق تھا۔ یہاں کام کی رفتار بہت تیز تھی اور وقت کی قدر بہت زیادہ تھی۔ میں سارا دن اینٹیں اٹھاتا، سیمنٹ کا گارا بناتا اور کڑی دھوپ میں دیواریں کھڑی کرتا۔ شام تک میرا پورا جسم تھکن سے چور ہو جاتا اور ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے، لیکن جب میں اپنی مزدوری کے چند 100 روپے اپنی جیب میں رکھتا تو مجھے ایک عجیب سی خوشی محسوس ہوتی کہ میں نے اپنے خاندان کے لیے رزق حلال کمایا ہے۔ حبیبہ میرے ان چھالوں کو دیکھ کر اکثر اداس ہو جاتی اور میرے ہاتھوں پر تیل لگاتے ہوئے کہتی، حارث آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ میں اسے ہمیشہ یہی جواب دیتا، تمہاری اور تمہارے آنے والے بچوں کی خوشی کے لیے یہ محنت کچھ بھی نہیں ہے۔ شہر کے لوگ بہت مصروف تھے اور کسی کو کسی کی پرواہ نہیں تھی، لیکن میں نے اپنے کام سے اپنی پہچان بنانا شروع کر دی۔
ٹھیکیدار میرے کام سے خوش تھے کیونکہ میں اپنا کام پوری ایمانداری اور لگن سے کرتا تھا۔ میں نے کبھی کام چوری نہیں کی اور ہمیشہ وقت پر پہنچا۔ حبیبہ نے بھی گھر کے اخراجات میں بہت کفایت شعاری سے کام لینا شروع کر دیا تھا۔ وہ ایک ایک روپیہ بچاتی اور مجھے کہتی کہ برے وقت کے لیے کچھ نہ کچھ پاس ہونا چاہیے۔ ہماری زندگی محنت اور مشقت کے درمیان گزر رہی تھی، لیکن ہم مطمئن تھے کہ ہم کسی پر بوجھ نہیں ہیں اور اپنی محنت کی کمائی سے اپنا پیٹ بھر رہے ہیں۔ یہ خودداری ہمیں ابا سے ورثے میں ملی تھی، جس نے ہمیں ہر مشکل میں ثابت قدم رکھا اور کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے دیا، بلکہ ہمیشہ اپنے ہمت پر بھروسہ کرنا سکھایا۔ اور یہی ہماری سب سے بڑی جیت تھی۔ مہینے سالوں میں بدلتے گئے اور وقت پر جیسے پڑ لگ گئے تھے۔ ہماری زندگی میں اب 3 بچوں کی چہکار شامل ہو چکی تھی، جس نے گھر کی رونق میں تو اضافہ کر دیا تھا، لیکن میرے کندھوں پر ذمہ داریوں کا بوجھ بھی بڑھا دیا تھا۔ بچوں کی پرورش، ان کا کھانا پینا اور اب ان کی تعلیم کے اخراجات نے مجھے مزید تگ و دو کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں نے اب بڑے ٹھیکے لینا شروع کر دیے تھے، لیکن بڑھتی ہوئی مہنگائی اور شہر کے بھاری بھرکم اخراجات نے میری کمر توڑ دی تھی۔ بجلی کے بل، گھر کا کرایہ اور بچوں کے اسکول فیسیں ہر مہینے ایک نیا امتحان بن کر سامنے آتی تھیں۔ حبیبہ پہلے سے زیادہ خاموش رہنے لگی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ میں کس قدر دباؤ میں ہوں۔ وہ اکثر تنہائی میں بیٹھ کر اپنا وہ پرانا لاکٹ نکال لیتی اور اسے دیکھ کر اپنی ماں کو یاد کرتی۔ میں نے کئی بار سے پوچھا کہ حبیبہ، اس لاکٹ میں ایسا کیا ہے جو تم اسے دیکھ کر اتنا جذباتی ہو جاتی ہو؟ تو وہ ہمیشہ یہی کہتی کہ حارث، یہ میری ماں کی آخری نشانی ہے اور میری زندگی کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ مجھے کبھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ لاکٹ اس کے لیے اتنا اہم کیوں ہے، لیکن میں اس کی خوشی کی خاطر کبھی زیادہ سوال نہیں کرتا تھا۔ بچوں کے بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی خواہشات بھی بڑھ چڑھ رہی تھیں، اور میں جتنا زیادہ کماتا وہ سب کچھ جیسے ہوا میں اڑ جاتا تھا۔ مہنگائی نے عام آدمی کا جینا محال کر دیا تھا، اور ہم جیسے سفید پوش لوگوں کے لیے اپنی عزت بچانا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ حبیبہ نے اپنی تمام خواہشات کو مار دیا تھا۔ وہ صرف بچوں کے مستقبل کے لیے جی رہی تھی۔ میں اکثر اسے دیکھ کر سوچتا کہ کاش میں بھی اسے وہ تمام آسائشیں دے سکتا جن کی وہ حقدار ہے، لیکن حالات کی ستم ظریفی ہمیں مسلسل آزمائشوں میں ڈال رہی تھی، اور ہم ایک ایسی دلدل میں دھنسے جا رہے تھے جہاں سے نکلنا ناممکن دکھائی دے رہا تھا۔ لیکن حبیبہ کا وہ لاکٹ اور اس کی دعائیں ہی تھیں جو ہمیں اس کٹھن راستے پر چلنے کی ہمت دے رہی تھیں، اور اب ہم ایک نئے طوفان کی دستک کے منتظر تھے، جس نے بہت جلد ہمارے دروازے پر دستک دے کر ہمیں بے چین کر دینا تھا اور ہماری زندگی کی بنیادوں کو بری طرح ہلا کر رکھ دینا تھا۔ شہر کی تپتی ہوئی دھوپ میں کام کرنا کوئی آسان بات نہیں تھی، خاص طور پر جب اس کے ہاتھ چھالوں سے بھرے ہوئے اور پیٹ کی بھوک ہر لمحہ آپ کو اپنی بے بسی کا احساس دلائے۔ میں صبح سے شام تک اونچی عمارتوں کی دیواروں پر سیمنٹ لگاتا اور اینٹیں جوڑتا رہتا تھا، لیکن میرے ذہن میں ہر وقت اپنے بچوں کے چہرے گھومتے رہتے تھے۔ مجھے یاد تھا کہ صبح جب میں گھر سے نکل رہا تھا تو بڑے بیٹے نے نئی کتابوں کا ذکر کیا تھا، اور چھوٹی بیٹی نے اپنی پھٹی ہوئی چپل دکھاتے ہوئے معصومی سے پوچھا تھا کہ ابا، کیا اس دفعہ مجھے نئے جوتے ملیں گے؟ ان سوالوں کا جواب میرے پاس نہیں تھا، اس لیے میں نے خاموشی سے اپنا تھیلا اٹھایا اور کام پر نکل آیا۔ ٹھیکیدار آج کچھ زیادہ ہی سخت تھا اور وہ بار بار کام کی رفتار بڑھانے کا کہہ رہا تھا۔ میرے جسم کا جوڑ جوڑ درد کر رہا تھا، لیکن میں جانتا تھا کہ اگر میں نے تھوڑی سی بھی سستی دکھائی تو شاید آج کی دہاڑی بھی نہ ملے۔ پسینہ میری آنکھوں میں جا رہا تھا، جس سے مجھے دھندلا دکھائی دے رہا تھا، مگر میں اپنے کام میں مگن رہا تاکہ شام کو گھر جاتے ہوئے کچھ راشن لے سکوں۔ شہر کی اس بھاگ دوڑ میں ہم جیسے مزدوروں کی حیثیت ایک مشین سے زیادہ نہیں تھی جسے بس چلتے رہنا ہے۔ میں نے دیوار پر آخری اینٹ رکھی اور آسمان کی طرف دیکھ کر ایک ٹھنڈی آہ بھری، کیونکہ ابھی منزل بہت دور تھی اور میرے پاس صرف میرے ہاتھ تھے جو میرا واحد سہارا تھے۔ جب میں تھکا ہارا گھر واپس پہنچا تو حبیبہ ہمیشہ کی طرح دروازے پر میرا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر تھکن کے نشانات واضح تھے، لیکن اس نے کبھی زبان سے کچھ نہیں کہا تھا۔ بچے اپنے اسکول کا کام ختم کر کے اب فرش پر لیٹے ہوئے تھے، کیونکہ کمرے میں شدید حبس تھا اور پنکھا صرف ایک ہی تھا جو بہت آہستہ چلتا تھا۔
میں نے جب اپنی جیب سے پیسے نکال کر حبیبہ کے ہاتھ پر رکھے تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی، لیکن پھر وہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ اس نے بتایا کہ آج اسکول سے پھر پیغام آیا ہے کہ بچوں کے سردیوں کے کپڑے تیار کروا لیں، ورنہ انہیں کلاس میں نہیں بیٹھنے دیا جائے گا۔ یہ سن کر میرا دل بیٹھ گیا، کیونکہ ابھی تو گرمیوں کا سیزن چل رہا ہے اور ہمارے پاس سردیوں کے لیے کوئی جمع پونجی نہیں تھی۔ حبیبہ نے بڑی ہمت کر کے کہا، حارث آپ فکر نہ کریں، میں اپنی کڑھائی کے کام سے انتظام کر لوں گی۔ میں جانتا تھا کہ وہ رات بھر جا کر لوگوں کے کپڑوں پر کڑھائی کرتی ہے تاکہ میری مالی مدد کر سکے، لیکن اس کی یہ محنت بھی گھر کے اخراجات کے سامنے کافی نہیں تھی۔ بچے اب سو چکے تھے اور ہم دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کی طرف دیکھنے سے کتراتے تھے، کیونکہ غربت نے ہماری خوشیوں کی چمک چھین لی تھی۔ حبیبہ نے پھر وہی لاکٹ نکالا اور اسے اپنی مٹھی میں دیا، جیسے وہ اسے کوئی غیبی طاقت دے رہا ہو۔ اگلے دن کی صبح میرے لیے ایک نیا صدمہ لے کر آئے، جب میں نے گھر کے دروازے کے نیچے سے بجلی کا بھاری بل پڑا ہوا دیکھا۔ یہ میری پوری ماہ کی دہاڑی کے برابر تھا۔ گرمیوں کا سیزن ہونے کی وجہ سے پنکھے سارا دن چلتے تھے، کیونکہ بچوں کو گرمی میں دانے نکل آتے تھے اور وہ رات بھر روتے رہتے تھے۔ میں نے بل کو بار بار دیکھا کہ شاید کوئی غلطی ہوئی ہو، لیکن وہ رقم ایک تلخ حقیقت تھی۔ حبیبہ نے جب بل کی رقم سنی تو اس کے ہاتھوں سے پانی کا گلاس چھوٹ کر گر گیا۔ اس نے وہ پیسے جمع کر کے رکھے تھے جو ہم نے بچوں کے اسکول کی فیس اور کچھ راشن کے لیے بڑی مشکل سے بچائے تھے۔ اب وہ سارے پیسے اس کاغذ کے ٹکڑے کی نظر ہونے والے تھے۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا اور وہیں دہلیز پر بیٹھ گیا، کیونکہ مہنگائی نے واقعی میری کمر توڑ دی تھی۔ بجلی کے بھاری نخوں نے ہماری زندگی جیرن کر دی تھی۔ حبیبہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کہنے لگی کہ حارث اب ہم کیا کریں گے؟ گھر کا کرایہ بھی تو دینا ہے اور مالک مکان کسی صورت رعایت نہیں کرے گا۔ میں نے اسے دلاسا دینے کی کوشش کی کہ میری اپنی آواز میں لرزش تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ ہم ایک ایسے طوفان کی زد میں آ گئے ہیں جو ہماری خوشیوں کو تنکوں کی طرح بہا لے جائے گا۔ اس رات ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا، کیونکہ بل کی ادائیگی نے ہمارے پاس کچھ نہیں چھوڑا تھا اور ہم صرف پانی پی کر سو گئے۔ لیکن اصل امتحان تو ابھی شروع ہونا تھا۔ بجلی کا بھاری بل بھرنے کے بعد ہمارے پاس 1 روپیہ بھی نہیں بچا تھا اور گھر کا راشن بھی تقریباً ختم ہونے کے قریب تھا، جس نے ہماری پریشانیوں میں بے پناہ اضافہ کر دیا تھا۔ میں سارا دن اس تپتی دھوپ میں کام تلاش کرتا رہا، لیکن آج قسمت نے ساتھ نہیں دیا اور میں خالی ہاتھ گھر واپس لوٹا تو میرے قدم من من بھر کے ہو رہے تھے، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ بچے آج کچھ خاص کھانے کی امید لگائے بیٹھے ہوں گے۔ ابھی میں صحن میں تھکا ہارا بیٹھا ہی تھا کہ باہر والے دروازے پر زوردار دستک ہوئی اور مالک مکان کی کرخت آواز نے میرے حواس گم کر دیے، جو کرائے کا تقاضا کرنے آیا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنے کرائے کے لیے بہت بےتاب تھا اور اس کا لہجہ آج پہلے سے زیادہ زہریلا اور تضحیک آمیز تھا، جس نے میری خودداری کو بری طرح مجروح کر دیا تھا۔ میں نے جب دروازہ کھولا تو وہ غصے میں لال پیلا ہو رہا تھا اور کہنے لگا کہ حارث، مجھے معلوم ہے کہ تم غریب ہو، لیکن میرے گھر کا کرایہ وقت پر آنا چاہیے، کیونکہ میں کوئی فلاحی ادارہ نہیں چلا رہا ہوں۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اور بڑی عاجزی سے کہا کہ صاحب، اس دفعہ بجلی کا بل بہت زیادہ آ گیا ہے، جس کی وجہ سے میری ساری جمع پونجی ختم ہو گئی ہے۔ بس مجھے مہینے کی 15 تاریخ تک کا وقت دے دیں، میں کہیں نہ کہیں سے انتظام کر لوں گا۔ وہ بدلحاظ انسان میری بات سن کر مزید بھڑک گیا اور بلند آواز میں بولا کہ مجھے تمہارے ان فضول بہانوں سے کوئی غرض نہیں ہے۔ یہاں وہی رہ سکتا ہے جو وقت پر پیسے دے، ورنہ اپنا سامان سمیٹنے کی تیاری کرو، کیونکہ میں مزید 1 دن کا بھی انتظار نہیں کروں گا۔ اس کی ان دھمکیوں نے میرے معصوم بچوں کو بہت زیادہ خوفزدہ کر دیا تھا، جو اندر کمرے سے یہ سب سن رہے تھے، اور حبیبہ خاموشی سے دیوار کے ساتھ لگی آنسو بہا رہی تھی، کیونکہ اسے اپنی چھت چھنتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ مالک مکان کے جانے کے بعد گھر کی فضا میں ایک عجیب سے گھٹن اور اداسی کا ماحول تھا، جس نے ہمارا جینا محال کر دیا تھا اور ہم دونوں بہت پریشان تھے۔ حبیبہ نے بچوں کو کسی نہ کسی طرح بہلا پھسلا کر سلا دیا تھا تاکہ وہ بھوک محسوس نہ کرے، لیکن وہ خود آج بھی بھوکی تھی تاکہ بچوں کے حصے کا کھانا بچ سکے۔ میں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ زرد پڑتا جا رہا تھا اور اس کی آنکھیں اندر کو دھنس گئی تھیں، لیکن اس نے کبھی اپنی زبان سے کسی قسم کی تکلیف کا ذکر نہیں کیا۔ میں اس کے پاس گیا اور اس کا ہاتھ تھام کر بہت دکھ سے کہا کہ حبیبہ،
میں تمہیں وہ خوشیاں نہیں دے سکا جس کا میں نے تم سے شادی کے وقت وعدہ کیا تھا، اور آج نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ ہمارے سر سے چھت چھننے والی ہے اور ہم در بدر ہونے والے ہیں۔ وہ میری طرف دیکھ کر دھیرے سے مسکرائی، اور اس کی اس مسکراہٹ میں ہزاروں انکہے دکھ چھپے ہوئے تھے، لیکن اس نے بڑی ہمت سے کہا کہ حارث، آپ کیوں اتنی جلدی ہمت ہار رہے ہیں؟ اللہ بہت بڑا ہے اور وہ ہمیں کبھی سڑک پر نہیں چھوڑے گا۔ اس نے وہی پرانا لاکٹ نکالا جو اس کے گلے میں ہر وقت موجود رہتا تھا، اور اسے اپنی مٹھی میں دبا کر کہنے لگی کہ یہ لاکٹ میری ماں کی آخری نشانی ہے، اور اس نے مجھے ہمیشہ ہر مشکل میں حوصلہ دیا ہے۔ شاید اس میں کوئی ایسی پوشیدہ برکت ہے جو ہمیں اس آزمائش سے نکال لے گی۔ میں نے اسے غور سے دیکھا تو اس لاکٹ کی چمک آج کچھ زیادہ ہی پر اسٹار لگ رہی تھی، لیکن میرا ذہن اس وقت صرف کرائے کی رقم جمع کرنے کی فکر میں گم تھا، اور مجھے کوئی دوسرا راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ حبیبہ نے اس رات بھی جاگ کر کڑھائی کا کام کیا تاکہ کچھ پیسے جمع ہو سکیں، لیکن وہ رقم اتنی قلیل تھی کہ اس سے گھر کا ایک دن کا راشن بھی بمشکل آ سکتا تھا، جبکہ کرائے کی رقم ہزاروں میں تھی، اور 15 تاریخ اب بہت قریب آ چکی تھی۔ دن ہفتوں کی طرح تیزی سے گزر رہے تھے، اور ہر گزرتا لمحہ میری بے بسی اور ذہنی تناؤ میں بے پناہ اضافہ کر رہا تھا، کیونکہ کہیں سے بھی کوئی مدد نہیں مل رہی تھی۔ میں نے شہر کے ہر ٹھیکیدار سے کام مانگا اور کئی جگہوں پر مزدوری کی، لیکن قسمت جیسے مجھ سے مکمل طور پر روٹ گئی تھی، اور کہیں سے بھی اتنی رقم جمع نہیں ہو پا رہی تھی کہ میں مالک مکان کا منہ بند کر سکوں۔ اسکول سے بچوں کے اساتذہ کی بھی اب بار بار فون آ رہے تھے کہ فیسیں جمع کروائیں، ورنہ بچوں کو سالانہ امتحانات میں نہیں بیٹھنے دیا جائے گا۔ یہ سن کر میرا سر چکرا گیا، کیونکہ ایک طرف سر چھپانے کا ٹھکانہ داؤ پر لگا تھا، اور دوسری طرف بچوں کا مستقبل برباد ہو رہا تھا۔ میں نے اپنی راتوں کی نیندیں بالکل حرام کر دی اور بھوکا پیاسا رہ کر سارا دن کام ڈھونڈتا رہا، لیکن شہر کی اس بے رحم زندگی میں کوئی بھی کسی کی مدد کرنے کو تیار نہیں تھا، اور ہر کوئی اپنی مستی میں مگن تھا۔ حبیبہ نے اپنی رہی سہی ہمت بھی اب جمع کر لی تھی، اور اب وہ دن رات کپڑے سی رہی تھی، لیکن اس کی صحت تیزی سے گر رہی تھی، اور اکثر اسے کام کے دوران چکر آنے لگتے تھے، جو میرے لیے بہت پریشان کن تھا۔ 15 تاریخ اب سر پر آ چکی تھی، اور میرے پاس صرف چند سو روپے تھے جو کسی بھی صورت گھر کے کرائے کے لیے کافی نہیں تھے، اور مجھے اپنی عزت خاک میں ملتی دکھائی دے رہی تھی۔ مالک مکان اب روزانہ ہی چکر لگانے لگا تھا، اور اس کی گالیاں اب گلی کے دوسرے لوگوں کو بھی صاف سنائی دینے لگی تھی، جس سے میری خودداری بری طرح زخمی ہو رہی تھی، اور میں کسی سے نظر ملانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ میں نے حبیبہ سے کہا کہ شاید ہمیں اب یہاں سے بھی ہجرت کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ شہر ہمارے لیے بہت بے رحم اور سنگ دل ثابت ہوا ہے، لیکن وہ خاموش رہی، اور اس کی نظریں صرف اس لاکٹ پر جمی رہیں، جیسے وہ کسی معجزے کی منتظر ہو۔ اور یہی وہ وقت تھا جب ہماری زندگی کا سب سے بڑا طوفان دستک دینے والا تھا، جس کے لیے ہم بالکل تیار نہیں تھے، اور نہ ہی ہمیں اندازہ تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ 15 تاریخ کی وہ منحوس صبح ہماری زندگی کا سب سے کٹھن امتحان بن کر طلوع ہوئی، اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ رات بھر ہم میں سے کوئی بھی سو نہیں سکا تھا، کیونکہ ہمیں معلوم تھا کہ آج وہ دن ہے جب ہماری چھت اور ہماری عزت کا فیصلہ ہونا ہے، اور ہماری جیبیں بالکل خالی تھی۔ حبیبہ نے صبح سویرے اٹھ کر بچوں کو تیار کیا، لیکن اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اور اس کی آنکھیں بار بار دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں، جیسے وہاں موت کا فرشتہ کھڑا ہو۔ ہم نے ناشتے میں صرف سادہ چائے پی، کیونکہ گھر میں آٹا ختم ہو چکا تھا، اور میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں ایک وقت کی روٹی کا انتظام کر سکوں۔ بچے خاموش تھے، کیونکہ وہ اپنے والدین کے چہروں پر پھیلی ہوئی وحشت کو محسوس کر رہے تھے، اور ان کے معصوم ذہنوں میں یہ سوال گردش کر رہا تھا کہ آج ہم واقعی بے گھر ہو جائیں گے۔ میں نے ہمت جمع کر کے حبیبہ کا ہاتھ تھاما اور اسے حوصلہ دینے کی کوشش کی، لیکن میری اپنی آواز میں ایک ایسی لرزش تھی جسے میں چھپا نہ سکا۔ باہر گلی میں زندگی معمول کے مطابق چل رہی تھی، لیکن ہمارے گھر کے اندر وقت جیسے تھم گیا تھا، اور ہم صرف اس دستے کے منتظر تھے جو ہماری بربادی کا پیغام لانے والی تھی، جس کا خوف ہمیں کئی دنوں سے سونے نہیں دے رہا تھا، اور آج وہ خوف ایک حقیقت بن کر ہمارے سامنے کھڑا ہونے والا تھا۔
सूरज अभी पूरी तरह सर पर नहीं आया था कि बाहर वाले दरवाजे पर एक ऐसी दस्तक हुई जिसने हमारे पूरे वजूद को हिला कर रख दिया, और हबीबा ने सहम कर बच्चों को अपने साथ लिपटा लिया। मैंने बहुत मुश्किल से अपने कदमों को हरकत दी और जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने मालिक मकान अपने 2 गुस्से वाले साथियों के साथ खड़ा था, और उसकी आंखों में रहम का एक कतरा भी मौजूद नहीं था। उसने बगैर किसी तमहीद के मुझसे किराए का मुतालबा किया, और मैंने जब उसे बताया कि मेरे पास इंतज़ाम नहीं हो सका तो वो आपे से बाहर हो गया और गाली गलौज पर उतर आया। उसने अपने साथियों को हुक्म दिया कि उनका सारा सामान उठाकर गली में फेंक दो, क्योंकि ये लोग शराफत की ज़ुबान नहीं समझते और मुझे अपना मकान आज ही खाली चाहिए। मैंने उसके सामने हाथ जोड़े और उसके पांव तक पकड़ लिए कि खुदा के लिए मेरे बच्चों को इस तरह सड़क पर न लाओ, मगर उस तंगदिल इंसान ने मुझे धक्का देकर पीछे कर दिया और खुद घर के अंदर दाखिल हो गया। वो बदलिहाज इंसान मेरे घर की चरपाइयाँ और बच्चों के बिस्तर उठा उठा कर बाहर फेंकने लगा, और मोहल्ले के लोग खामोश तमाशाई बनकर ये सब देख रहे थे, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस जालिम का हाथ रोक सके। हबीबा की चीखें और बच्चों का रोना मेरी रूह को किरची किरची कर रहा था, लेकिन मैं एक बेबस इंसान की तरह अपनी तजलील का ये मंजर देख रहा था, और मेरा सारा गरूर उस मिट्टी में मिल गया था जहाँ मेरा सामान बिखरा पड़ा था। घर का सारा सामान अब गली की धूल में पड़ा हुआ था, और हम अपनी ही छत से महरूम कर दिए गए थे जिसने हमें बरसों से पनाह दे रखी थी, और अब हमारे पास सर छुपाने की कोई जगह नहीं थी। मेरे बच्चे सहमे हुए अपनी माँ की चादर के पीछे छुप रहे थे, और उनकी आंखों में वो खौफ था जो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकूंगा, क्योंकि मैं उनका बाप होकर भी उन्हें एक छत फराहम करने में नाकाम हो चुका था। हबीबा का रंग बिल्कुल फक हो चुका था, और वह सदमे की हालत में साकत खड़ी उस बर्बादी को देख रही थी जो पल भर में हम पर नाजिल हुई थी, और हमें किसी भी किस्म की मोहलत नहीं मिली थी। मुझे ये फिक्र खाए जा रही थी कि अगर हमने आज कहीं और घर लेना चाहा तो हमें एडवांस के लिए बड़ी रकम की ज़रूरत होगी जो हमारे पास बिल्कुल नहीं थी, और उस शहर में कोई भी बगैर पैसों के सर छुपाने की जगह नहीं देता था। बच्चे उसी करीबी स्कूल में पढ़ते थे, और उनका मुस्तकबिल भी अब दांव पर लग चुका था, क्योंकि करीब में कोई भी सस्ता मकान मिलना नामुमकिन था, और हमें उस शहर की बेरहमी का पूरी तरह एहसास हो चुका था। मालिक मकान ने आखिरी बार हमें गाली दी और ताला लगाकर वहां से चला गया, जबकि हम अपने बिखरे हुए सामान के पास गली में बैठे अपनी तकदीर का रोना रो रहे थे, और हर गुजरता लम्हा हमें मजीद बेबसी की तरफ धकेल रहा था। उस वक्त हमें कोई ऐसा रास्ता नजर नहीं आ रहा था जो हमें उस जिल्लत से निकाल सके, और हम सिर्फ अल्लाह की तरफ देख रहे थे कि शायद कोई मौजज़ा हो जाए और हमें दोबारा कोई छत मिल जाए, जिसकी अब कोई उम्मीद बाकी नहीं रही थी। गली की कच्ची मिट्टी पर बिखरा हुआ हमारा घर का मुख्तसर सा सामान हमारी सालों की मेहनत और जमा पूंजी की बर्बादी की दास्तान सुना रहा था, और हम सब एक ऐसी बेबसी की तस्वीर बने बैठे थे जिसका कोई परेशान हाल ना था। सूरज की तपश अब आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही थी, लेकिन हमारे दिलों में मौजूद खौफ और शर्मिंदगी की तपश बढ़ती जा रही थी, क्योंकि मोहल्ले का हर गुजरता हुआ शख्स हमारी इस हालत ज़ार को बड़ी दिलचस्पी और कुछ लोग हमदर्दी से देख रहे थे, मगर किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उस बासर मालिक मकान के सामने खड़ा हो सके। मेरे मासूम बच्चों ने रोते रोते अब थक कर टूटे हुए बिस्तर के कोने पर सर रख दिया था, और उनके मुरझाए हुए चेहरे देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ रहा था, क्योंकि मैं उनका बाप होकर भी उन्हें एक महफूज छत देने में नाकाम रहा था। हबीबा खामोशी से बिखरे हुए बर्तनों और कपड़ों को समेटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे, और वो बार बार अपनी चादर के पल्लू से अपनी आंखें साफ कर रही थी ताकि बच्चे उससे रोता हुआ ना देख लें और मजीद परेशान ना हो जाए। मुझे अपनी जिंदगी के वो तमाम कठिन लम्हे याद आ रहे थे जो मैंने तपती धूप में मिस्त्री का काम करके एक एक रुपया जोड़ा था ताकि मैं अपने खानदान को एक बेहतर जिंदगी दे सकूं। लेकिन आज वो सारी मेहनत उस गली की धूल में पड़ी हुई थी, और हम एक लम्हे में उस शहर के लिए अजनबी और बेघर बन चुके थे जहां हमने अपनी जिंदगी के कई कीमती साल गुजारे थे। उस वक्त खामोशी इतनी गहरी थी कि मुझे अपने सांसों की तरतीब भी बिगड़ती हुई महसूस हो रही थी, और मैं सिर्फ यही सोच रहा था कि अब रात कहाँ गुजरेगी और मैं इन मासूम जानों को कहाँ लेकर जाऊंगा, क्योंकि हमारे पास सब कोई दूसरा ठिकाना नहीं बचा था,
اور نہ ہی کوئی ایسا رشتہ دار تھا جس کا دروازہ ہم اس وقت کھٹکھٹا سکتے تھے، اور اس شہر کی بے حسی ہمیں مزید کچلنے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ بچوں کی سسکیاں خاموش ہو چکی تھیں، لیکن ان کی خاموشی میرے لیے کسی طوفان سے کم نہیں تھی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ بھوکے پیاسے اس سخت زمین پر بیٹھے کسی معجزے کے منتظر ہیں جو شاید اب کبھی نہیں ہونے والا تھا۔ میں نے حبیبہ کے قریب جا کر اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، لیکن میری اپنی ہمت جواب دے چکی تھی اور میں اس سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا تھا، کیونکہ میں نے اسے ایک ایسی زندگی دی تھی جس میں صرف مشقت اور دکھ ہی لکھے تھے۔ حبیبہ نے میری طرف دیکھا اور اس کی نظروں میں ایک ایسا عزم تھا جس نے مجھے ایک پل کے لیے ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے دھیرے سے کہا کہ حارث، آپ اپنے آپ کو قصوروار مت سمجھیں، یہ ہماری تقدیر کا ایک امتحان ہے اور اللہ ہمیں اس سے ضرور نکالے گا۔ بس اب حوصلہ نہ ہاریں، کیونکہ اگر آپ ٹوٹ گئے تو ہم سب بکھر جائیں گے۔ میں نے اسے بتایا کہ حبیبہ، اب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم کہیں اور گھر لینے جائیں گے تو وہ ہم سے پہلے مہینے کا ایڈوانس مانگیں گے، اور اس وقت ہماری جیب میں 1 روپیہ بھی نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی ہمیں ادھار دینے کو تیار ہوگا۔ اس لیے ہمیں شاید کسی پارک یا اسٹیشن پر رات گزارنی پڑے گی۔ ابھی ہم اسی گفتگو میں مصروف تھے کہ وہ سنگ دل مالک مکان دوبارہ وہاں نمودار ہوا، اور اس نے حقارت سے ہماری طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ تم لوگ ابھی تک یہیں بیٹھے ہوئے ہو؟ میں نے تمہیں کہا تھا کہ یہ گلی خالی کر دو، ورنہ میں اب پولیس کو بلا کر تمہیں یہاں سے بھی دھکے دے کر نکال دوں گا، کیونکہ مجھے اپنی گلی کی بدنامی منظور نہیں ہے۔ اس کے ان الفاظ نے میرے زخموں پر نمک پاشی کا کام کیا، اور میں نے محسوس کیا کہ جیسے میری روح کو کسی نے نوچ لیا ہو، کیونکہ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ اتنا برا سلوک کیسے کر سکتا ہے جو پہلے ہی اپنی زندگی کی سب سے بڑی جنگ ہار چکا ہو اور جس کے پاس اب کھونے کو کچھ بھی باقی نہ رہا ہو۔ لیکن اس ظالم انسان کو صرف اپنے کرائے اور اپنی جائیداد کی فکر تھی، جسے وہ ہماری غربت سے زیادہ قیمتی سمجھتا تھا۔ حبیبہ نے جب دیکھا کہ مالک مکان اب ہمیں یہاں سے بھی نکالنے پر تلا ہوا ہے اور ہمارے پاس اب کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا، تو اس نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس کا میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا، کیونکہ وہ چیز اس کے لیے اس زندگی سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ وہ خاموشی سے اپنے پرانے اور بوسیدہ پرس کی طرف بڑھی جو سامان کے ڈھیر میں سب سے اوپر پڑا تھا، اور اس نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے وہ مخملی ڈبیاں نکالی جس میں اس کی ماں کی آخری نشانی تھی، یعنی سونے کا لاکٹ، جسے وہ اپنی جان سے زیادہ سنبھال کے رکھتی تھی۔ میں نے اسے کئی بار روکنے کی کوشش کی اور کہا کہ حبیبہ، یہ تمہاری ماں کی نشانی ہے، اسے مت نکالو، ہم کہیں اور انتظام کر لیں گے۔ لیکن اس نے ایک عزم کے ساتھ میری طرف دیکھا اور کہا کہ حارث، آج میری ممتا اور میری غیرت کا سوال ہے، اور میں اپنے بچوں کو سڑک پر سوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، اس لیے اس لاکٹ کی قربانی دینا اب ناگزیر ہو گیا ہے۔ اس نے وہ لاکٹ نکالا جو شام کی ڈھلتی ہوئی روشنی میں کسی ستارے کی طرح چمک رہا تھا، اور اس نے ایک آخری بار اسے اپنی آنکھوں سے لگایا جیسے وہ اپنی ماں سے معافی مانگ رہی ہو کہ وہ ان کی نشانی کو اس طرح بیچنے یا کسی کے حوالے کرنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ وہ اٹھی اور نہایت وقار کے ساتھ اس مالک مکان کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی جو اب بھی غصے میں بڑبڑا رہا تھا، اور اس نے اپنی مٹھی کھول کر وہ لاکٹ اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا کہ یہ میری زندگی کی سب سے قیمتی چیز ہے، اسے رکھ لو اور ہمیں اس گھر میں دوبارہ پناہ دے دو تاکہ میرے بچے اس رات سڑک پر نہ رہیں۔ مالک مکان نے پہلے تو حیرت سے اس لاکٹ کو دیکھا اور پھر ایک طنزیہ ہنستے ہوئے کہا کہ تم جیسے بھکاریوں کے پاس اصلی سونا کہاں سے آئے گا، یہ ضرور کوئی سستی سی چیز ہوگی۔ لیکن جیسے اس نے لاکٹ کو اپنی آنکھوں کے قریب کیا تو اس کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدل گئے اور اس کے ہاتھ بری طرح کانپنے لگے۔ وہ لاکٹ کو اس طرح گھو رہا تھا جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو، اور اس کی زبان جیسے تالو سے چپک گئی ہو، کیونکہ اس لاکٹ کی بناوٹ اور اس پر موجود وہ خاص نشانات اس کے لیے اجنبی نہیں تھے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے ہماری بربادی کی داستان ایک بالکل نئے اور حیران کن موڑ کی طرف مڑنے لگی تھی، جس کا ہمیں دور دور تک اندازہ نہیں تھا کہ یہ معمولی سا زیور ہماری زندگی کے سب سے بڑے راز سے پردہ اٹھانے والا ہے اور ہماری تقدیر کو ایک پل میں بدل کر رکھ دے گا۔ مالک مکان کے ہاتھوں میں وہ لاکٹ کیا آیا جیسے اس کے پورے وجود پر لرزہ طاری ہو گیا اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ وہ شخص جو بھی چند لمحے پہلے ہمیں کیڑے مکوڑوں کی طرح حقیر سمجھ رہا تھا،
اب اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے تھے۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس سنہری لاکٹ کے درمیان موجود اس باریک بٹن کو دبایا، جس کے بارے میں حبیبہ کو بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ کھلتا بھی ہے۔ جیسے ہی وہ لاکٹ ایک چھوٹے سے دل کی شکل میں کھلا تو اس کے اندر 2 تصویریں موجود تھیں، جو وقت گزرنے کے ساتھ تھوڑی دھندلی ضرور ہوئی تھی، لیکن ان میں موجود چہرے بالکل واضح تھے۔ مالک مکان نے جب ایک طرف اپنی جوانی کی تصویر دیکھی اور دوسری طرف اپنے اس شریک حیات کو دیکھا جس کی تلاش میں اس نے اپنی آدھی زندگی گنوا دی تھی، تو اس کے حلق سے ایک دل خراش چیخ نکل گئی، اور وہ وہیں زمین پر بیٹھ گیا جہاں ہمارا سامان بکھرا پڑا تھا۔ حبیبہ جو اب تک خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی، اب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سنگ دل انسان ایک دم اس طرح کیوں ٹوٹ گیا ہے، اور وہ اس لاکٹ کو دیکھ کر اس طرح زار و قطار کیوں رو رہا ہے، جیسے اس کا کوئی بہت بڑا نقصان ہو گیا ہو۔ ہم دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کا چہرہ تک رہے تھے کہ آخر اس معمولی سے زیور میں ایسا کیا جادو ہے جس نے ایک پل میں دشمن کو سوگوار بنا دیا ہے۔ مالک مکان نے لاکٹ کو اپنے سینے سے لگا لیا اور بار بار اس تصویر کو چومنے لگا، جیسے وہ واقعی کسی زندہ وجود سے مل رہا ہو۔ اس کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو اب اس لاکٹ کی چمک کو مزید بڑھا رہے تھے، اور گلی میں موجود ہر شخص اس عجیب و غریب منظر کو دیکھ کر حیران تھا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ مالک مکان کی یہ حالت دیکھ کر مجھے اپنی تمام تر تکلیفیں ایک پل کے لیے بھول گئی، اور میرے دل میں ایک عجیب سا تجسس پیدا ہو گیا کہ اس کہانی کا اصل سرا کیا ہے جب ہمارے سامنے کھلنے والا ہے۔ مالک مکان بار بار حبیبہ کے چہرے کو دیکھتا اور پھر اس تصویر کو دیکھتا جیسے وہ کسی حقیقت کو تسلیم کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کی سختی اور تکبر اب مکمل طور پر ختم ہو چکے تھے، اور اس کی جگہ ایک ایسی بے بسی نے لے لی تھی جو صرف کسی ہارے ہوئے انسان کے چہرے پر نظر آتی ہے۔ اس نے لاکٹ کو اپنی مٹھی میں بند کیا اور حبیبہ کی طرف ہاتھ پھیلاتے ہوئے کچھ کہنا چاہا، لیکن جذبات کی شدت نے اس کی زبان کو جیسے تالوں سے چپکا دیا تھا، اور وہ صرف سسکیاں لے کر روئے جا رہا تھا۔ ہمیں لگ رہا تھا کہ وقت کی گردش رک گئی ہے اور کائنات کی تمام تر سچائیاں اس ایک لمحے میں سمٹ آئی ہیں۔ مالک مکان نے تھوڑی دیر بعد خود کو سنبھالا اور لرزتی ہوئی آواز میں حبیبہ سے پوچھا کہ سچ سچ بتاؤ، یہ تمہیں کہاں سے ملا ہے اور تمہاری ماں کا کیا نام تھا؟ حبیبہ نے ہچکیاں لیتے ہوئے بتایا کہ میری ماں کا نام زلیخا تھا، اور یہ لاکٹ انہوں نے مجھے مرتے وقت دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ تمہاری اصل پہچان ہے جسے میں نے مرتے دم تک سنبھال کر رکھا ہے۔ حبیبہ نے مزید بتایا کہ میری ماں کا ذہنی توازن بچپن سے ہی ٹھیک نہیں تھا، اور وہ اکثر ایک انجانے خوف میں رہتی تھی۔ انہیں اپنے ماضی کے بارے میں کچھ زیادہ یاد نہیں تھا، بس وہ اکثر اس لاکٹ کو دیکھ کر تنہائی میں رویا کرتی تھیں اور اپنی مٹھی میں اسے دبا کر کسی گہری سوچ میں کھو جاتی تھیں۔ یہ سن کر مالک مکان کی ہچکیاں بن گئیں اور اس نے اپنا سر پیٹ لیا۔ اس نے ہمیں بتایا کہ 25 سال پہلے اس کی بیوی ایک حادثے میں اپنے سر پر گہری چوٹ لگنے کے بعد گھر سے ایسے غائب ہوئی کہ پھر کبھی واپس نہ آئی۔ اس نے اسے ڈھونڈنے کے لیے اپنے محلے گاؤں کا چپا چپا چھان مارا تھا اور اپنی پوری جائیداد اور جوانی اس کی تلاش میں داؤ پر لگا دی تھی۔ پولیس میں رپورٹ درج کروائی، مسجدوں میں اعلان کروائے، اور ہر اس جگہ گیا جہاں اس کی بیوی کے ہونے کا ذرا برابر بھی امکان تھا، لیکن اسے کہیں سے کوئی سراغ نہ ملا۔ اس نے بتایا کہ جب وہ غائب ہوئی تھی تو وہ امید سے تھی، اور آج اسے اندازہ ہوا کہ وہ بچی کوئی اور نہیں بلکہ اس کے سامنے کھڑی حبیبہ ہے، جو اس کا اپنا خون ہے، جسے وہ بھی چند لمحے پہلے سڑک پر پھینکنے کی دھمکیاں دے رہا تھا۔ بشیر صاحب کا پورا وجود شرمندگی سے جھک گیا تھا، اور وہ بار بار حبیبہ کے پاؤں چھونے کی کوشش کر رہے تھے کہ ان سے اتنی بڑی نادانی کیسے ہو گئی کہ انہوں نے اپنی ہی اولاد کو پہچاننے میں اتنی دیر کر دی اور اسے اتنے دکھ دیے جن کا ازالہ شاید اب ممکن نہ تھا۔ حبیبہ بھی اپنے باپ کی یہ بپتا سن کر نڈھال ہو گئی تھی، کیونکہ اسے اپنی ماں کی ان تمام اداس راتوں اور خاموشیوں کا مطلب اب سمجھ آ رہا تھا جنہوں نے اس لاکٹ کو دیکھ کر گزاری تھی۔ وہ ماں جو ایک بوجھ بن کر زندگی گزار گئی، دراصل ایک بہت بڑے گھر کی ملکہ تھی، جس کا وارث آج اپنی ہی بیٹی کو در بدر کر رہا تھا۔ اس انکشاف نے پورے محلے میں ایک تہلکہ مچا دیا تھا، اور اب وہ لوگ جو ہمیں حقارت سے دیکھ رہے تھے، اب ان کی نظروں میں ایک عجیب سا احترام پیدا ہو گیا تھا۔ بشیر صاحب نے فوراً اپنے آدمیوں کو حکم دیا
کہ یہ سارا سامان عزت کے ساتھ دوبارہ گھر کے اندر لے کر جاؤں، بلکہ اب یہ لوگ اس چھوٹے سے حصے میں نہیں بلکہ میرے ساتھ اوپر کی بڑی منزل میں رہیں گے جو ان کا اپنا گھر ہے۔ انہوں نے میرے بچوں کو سینے سے لگا لیا اور ان کے ماتھے چوم کر کہنے لگے، یہ میرے جگر کے ٹکڑے ہیں اور میں کتنا بڑا گناہ گار ہوں کہ میں نے اپنے ہی پوتوں کو بے گھر کرنے کی کوشش کی۔ میرے بچے جب تک سہمے ہوئے تھے اب وہ اچانک تبدیلی پر حیران تھے، لیکن بشیر صاحب کی شفقت نے ان کے دلوں سے خوف نکال دیا تھا۔ حبیبہ اپنے باپ کے گلے لگ کر اس طرح رو رہی تھی جیسے برسوں کی محرومی ایک پل میں ختم ہو گئی ہو۔ میں ایک مستری کے طور پر کام کرنے والا انسان اب ایک اتنی بڑی جائیداد کے مالک کا داماد بن چکا تھا، لیکن میرے لیے سب سے بڑی خوشی یہ تھی کہ حبیبہ کو اس کا کھویا ہوا مقام اور اس کا باپ مل گیا تھا۔ بشیر صاحب نے مجھ سے معافی مانگی اور کہا کہ حارث، تم نے میری بیٹی کا اس مشکل وقت میں ساتھ دیا اور اسے کبھی کبھی تنہا نہیں چھوڑا، اس لیے تم میرے لیے بیٹی کی طرح ہو۔ اب تمہیں کسی مستری کے کام پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم اس گھر کے مالک ہو اور میرے اس تمام کاروبار کو سنبھالو گے جس کا بوجھ میں اب اکیلا نہیں اٹھا سکتا۔ ہم سب کے لیے ایک معجزہ تھا جس پر یقین کرنا مشکل تھا، لیکن اللہ کی ذات نے ہمیں صبر کا ایسا پھل دیا تھا جس کی ہم نے کبھی تمنا بھی نہیں کی تھی۔ حبیبہ نے وہ لاکٹ دوبارہ اپنے گلے میں پہن لیا، لیکن اب وہ ایک اداسی کی علامت نہیں تھا بلکہ ایک ایسی جیت کا نشان تھا جس نے بچھڑے ہوئے رشتوں کو دوبارہ ملا دیا تھا اور ہمیں ایک نئی زندگی عطا کر دی تھی جس میں اب کرائے کا خوف تھا اور نہ ہی بے گھری کا ڈر، بلکہ ہر طرف محبت اور اپنائیت تھی۔ بشیر صاحب نے اعلان کیا کہ آج کے بعد حبیبہ ہی اس تمام جائیداد کی اکلوتی وارث ہے اور یہ گھر اب اس کا ہے جہاں وہ ملکہ بن کر رہے گی۔ ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے ہمیں اتنی بڑی آزمائش سے نکال کر اتنی بڑی خوشی عطا کر دی تھی اور ہماری زندگی کے تمام دکھ اب ایک خوبصورت انجام میں بدل چکے تھے۔ بشیر صاحب نے جب حبیبہ کو اپنے سینے سے لگایا تو ان کے آنسو حبیبہ کے سر کو بھگو رہے تھے اور ان کا پورا وجود پچھتاوے کی کیسی آگ میں جل رہا تھا جس نے برسوں کی سنگ دلی کو پگھلا کر راکھ کر دیا تھا۔ وہ عالی شان کمرہ جو ایک طویل عرصے سے صرف خاموشی اور تنہائی کا مسکن بنا ہوا تھا، آج برسوں بعد سچی جذباتی وابستگی اور اپنوں کی موجودگی سے گونج رہا تھا۔ بشیر صاحب نے اپنی بپتا سناتے ہوئے بتایا کہ ان کے سگے بھائیوں نے ان کے گرد جھوٹ کا ایک ایسا حصار باندھ رکھا تھا جس میں انہیں یہی یقین دلایا گیا تھا کہ ان کی بیوی اب اس دنیا میں نہیں رہی اور وہ اسے کبھی نہیں ڈھونڈ پائیں گے۔ ان لالچی رشتہ داروں کی نظریں صرف بشیر صاحب کی جائیداد پر تھیں اور انہیں ڈر تھا کہ اگر اصلی وارث سامنے آ گیا تو ان کی عیاشیاں ختم ہو جائیں گی۔ اسی جدائی کے غم نے بشیر صاحب کو ایک تلخ انسان بنا دیا تھا جو ہر کسی کو شک کی نظر سے دیکھتا تھا، لیکن آج جب سچائی سامنے آئی تو انہوں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنے وکیل کو طلب کیا اور میز پر وہ تمام قانونی دستاویزات پھیلا دیں جو ان کی زندگی بھر کی کمائی تھی۔ انہوں نے لرزتے ہاتھوں سے اپنی تمام جائیداد اور بینک بیلنس حبیبہ کے نام منتقل کر دیا۔ حبیبہ اپنی ماں کی اس تصویر کو دیکھ کر رو رہی تھی جو لاکٹ کے گوشے میں محفوظ تھی، اور اسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کی ماں کی روح آج اس کے پاس کھڑی مسکرا رہی ہے۔ بشیر صاحب نے بار بار معافی مانگی کہ انہوں نے نادانی میں اسے اپنی تکلیف دی، لیکن حبیبہ نے ان کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر تمام پرانے شکوے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیے، اور بشیر صاحب نے اپنے مکار بھائیوں سے تمام تعلقات توڑ کر اپنی بیٹی کو اس کا اصل مقام دے دیا۔ اس رات کے بعد ہماری زندگی میں ایک ایسا انقلاب برپا ہوا جس کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میرے وہ ہاتھ جو کبھی کڑی دھوپ میں اینٹیں اور گارا اٹھاتے تھے اب وہ بشیر صاحب کے بڑے دفتر میں عام کاروباری معاملات اور حساب کتاب کے رجسٹروں کو سنبھالنے لگے۔ بشیر صاحب نے مجھے ایک داماد نہیں بلکہ اپنے سگے بیٹے کی طرح عزت دی اور کاروبار کے ہر پہلو میں میری رہنمائی کی۔ شروع میں مجھے تھوڑی جھجک ضرور محسوس ہوئی، لیکن حبیبہ کی ہمت اور بشیر صاحب کی شفقت نے مجھے بہت جلد ایک بااعتماد انسان بنا دیا۔ حبیبہ نے اس بڑے گھر کو اپنی ممتا اور سلیقے سے اس طرح سنبھالا کہ وہ ویران در و دیوار اب خوشیوں سے مسکرانے لگے تھے۔ ہمارے بچے جو کبھی پھٹی ہوئی چپلوں
اور میلے کپڑوں میں اس بستی کی خاک چھانتے تھے۔ اب وہ شہر کے بہترین تعلیمی ادارے میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ ان کے بستوں میں اب نئی کتابوں کی خوشبو تھی اور ان کے چہروں پر وہ اعتماد آ گیا تھا جو صرف ایک محفوظ چھت اور بزرگوں کے سائے میں میسر آتا ہے۔ حبیبہ نے گھر کے ہر کونے میں اپنی ماں کی یادیں سجا دی تھیں اور وہ روزانہ اپنے باپ کی خدمت اس طرح کرتی جیسے وہ ان تمام پچھلے سالوں کی کمی کو ایک ہی دن میں پورا کر دینا چاہتی ہو۔ ہمارے لیے یہ سب کچھ کسی معجزے سے کم نہیں تھا کہ جس شہر نے ہمیں دھکے دیے تھے، آج وہی شہر ہمیں ایک معزز اور خوشحال خاندان کی حیثیت سے پہچان رہا تھا، اور یہ سب حبیبہ کی اس عظیم صبر اور اس کے لاکٹ کی برکت تھی جس نے ہماری تقدیر کا رخ موڑ دیا تھا۔ اب ہماری شامیں اس بڑے گھر کے سرسبز لان میں گزرتی تھیں جہاں بشیر صاحب اب ایک جلاد مالک مکان نہیں بلکہ ایک نہایت مہربان نانا کے روپ میں نظر آتے تھے۔ وہ اپنے نواسے اور نواسیوں کے ساتھ گھاس پر بیٹھ کر کھیلتے اور ان کی معصوم باتوں پر کھلکھلا کر ہنستے تھے۔ ان کی آنکھوں میں اب وہ پرانی وحشت اور سختی نہیں تھی بلکہ ایک ایسا سکون تھا جو صرف اپنی بچھڑی ہوئی اولاد کو پانے کے بعد نصیب ہوتا ہے۔ حبیبہ نے وہ سنہرا لاکٹ اب اپنے گلے سے اتار کر ایک خوبصورت مخملی ڈبیا میں محفوظ کر لیا تھا اور اسے گھر کے ایک خاص گوشے میں رکھ دیا تھا تاکہ یہ ہمیں ہمیشہ یاد دلاتا رہے کہ ہم کن کٹھن راستوں سے گزر کر یہاں تک پہنچے ہیں۔ بشیر صاحب نے اب اپنے تمام کرایہ داروں کے لیے نہایت نرم پالیسی بنا لی تھی اور وہ اب کسی کو کرایہ نہ ہونے پر گھر سے نہیں نکالتے تھے بلکہ ان کی ضرورتوں کا خاموشی سے خیال رکھتے تھے۔ میں اکثر رات کے وقت حبیبہ کو دیکھتا، وہ بہت مطمئن نظر آتی تھی کیونکہ اسے اس کا بچھڑا ہوا باپ اور اس کے بچوں کو ان کا نانا مل گیا تھا۔ زندگی اب ایک ایسے ہموار راستے پر چل پڑی تھی جہاں ماضی کے دکھ اب صرف ایک سبق بن کر رہ گئے تھے۔ لان میں بکھرتی بچوں کی ہنسی اور بشیر صاحب کے کہہ کے اب ان دیواروں کا نیا مقدر بن چکے تھے جہاں کبھی سسکیاں دم توڑ دیتی تھیں۔ حبیبہ کی آنکھوں میں اب وہ پرانا خوف نہیں بلکہ ایک ابدی سکون ٹھہر گیا تھا جو اس حقیقت کی گواہی دے رہا تھا کہ جب نیتیں صاف اور حوصلے جوان ہوں تو قدرت خود بچھڑے ہوئے راستوں کو منزل سے ملا دیتی ہے، اور وہ سنہرا لاکٹ اب صرف ایک زیور نہیں بلکہ ہماری نسلوں کے لیے استقامت کی وہ خاموش علامت بن چکا تھا جس نے ذلت کی کالی رات کو ایک روشن اور معتبر سویرا بخش دیا تھا۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔